حالیہ سیلابوں کی صورتحال میں سیلاب میں محصور لوگوں کو نکالنے اور ان کی معاونت کے کاموں میں مصروف پاک فوج کے کچھ جوان یہ ایک حادثے میں شہید ہوئے، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاک فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کی عوام ان سے محبت بھی کرتی ہے اور ان پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ باستثناء چند کرداروں کے مجموعی طور پر فوج کے بارے عوام کا تاثر بہت اچھا ہے، مثبت ہے، اور جو مجموعی طور پر فوج کے خلاف بات کرتا ہے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میں اس وقت فوج کے اس کام کے حوالے سے کہ فوج اخلاص کے ساتھ پاکستانی عوام کو مشکلات سے نکالنے میں جس طرح کام کرتی ہے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ آگے کچھ ہے تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیر امت ہونے کے لیے، بہترین امت ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط ہے، پہلی یا دوسری، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے وہ کام کرے۔ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لام فائدے کے لیے اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہے، تو لوگوں کو نفع رسانی۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیلابی صورتحال میں اور زمینی حادثات میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وقت پر امداد نہ پہنچائی جائے تو یقیناً زیادہ لوگ ہلاک ہوں۔ تو یہ جانیں بچانا، کسی انسان کی جان جو ہلاکت کے خطرے میں ہو، جس پر ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، اور اس کی جان بچانا، یہ کاوش یہ قرآن پاک میں دیکھیں، من احیاہا، جس نے کسی جان کو بچایا قتل سے، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانیت کو ہلاکت سے بچا لیا۔ قتل صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی کو گولی مار دی یا دھکا دے دیا پانی میں، یہ بھی قتل ہی کی صورت ہے نا۔ کسی کی مجبوری کا پتہ ہے کہ وہ فاقوں میں ہے، اگر اس تک غذا نہ پہنچے تو مر جائے گا، پہنچا سکتے ہیں پھر نہ پہنچا تو یہ بھی قتل ہی بنے گا۔ اور اس تک غذا پہنچانا، یا کوئی محصور ہے اس کو وہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچانا، یہ زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ پھر اس پر ایک اور، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کے عمدہ اخلاق جو ابتدا سے اللہ پاک نے آپ میں ودیت رکھے، ان میں سے یہ حضرت خدیجہ والی حدیث بخاری شریف کے شروع میں ہے، نزول وحی والی، اس میں ہے حضرت خدیجہ نے یہ کہا تھا آپ کی یہ خوبی ہے، یہ ہے، یہ، اس میں ایک تھا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی طرف سے آنے والے مصائب میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جو مصائب اس کی تقدیر سے آتے ہیں تو اے محمد کریم آپ اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نبی پاک کے فیض اور برکت سے، یہ صفت ابو بکر صدیق میں بھی ہے، بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی یہ خوبی اسلام کے ظہور سے پہلے مشہور تھی، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی طرف سے آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کا یہ حق ہے کہ وہ عام لوگوں کو جو مصائب پیش ہیں اس میں ان کی مدد کریں اور ان کی پریشانی کا علاج کی کوشش کریں۔ ایک معروف حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد بن حنبل اور 20 کتابوں میں یہ حدیث ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے، ابو ہریرہ، تمیم داری، ابن عمر، ثوبان اور کئی اور حضرات سے منقول ہے۔ کیا نبی پاک نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔
پوچھا کس کے لیے؟ تو اس کے جواب میں آخری جملہ ہے، آخری لفظ، والے عاماتہم، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا، ان کو دھوکہ نہ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے اچھا سوچنا، یہ دین اسلام کا بنیادی اہم حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ معروف حدیث ہے کہ لوگوں میں سے اللہ پاک کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ پاک کے زیر کفالت لوگ ہیں، احب الخلق الی اللہ انفعہم، جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے وہ اللہ پاک کو زیادہ پیارا ہے، جو اللہ پاک کی مخلوق کے نفع پہنچانے کا زیادہ سبب ہے وہ اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث مجمع الزوائد میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں وہ نصیحت والی حدیث کی عبارت ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، الدین النصیحہ بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ یہ جریر بن عبداللہ نبی پاک کی بیعت کی، نماز قائم کرنا فلاں فلاں، اور اس میں تھا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، تو اس میں یہ ذکر آ گیا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے، جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تب وہ کامل ایماندار ہے، ورنہ اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب واضح بات ہے کہ کچھ لوگ جو حماقت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بعض فوج کی مخالفت کی وجہ سے ہر کام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ خود کسی قدرتی آفات میں مبتلا ہوں تو وہاں کیا پسند کرے گی کہ ان کی کوئی مدد کرے یا انہیں تڑپنے دے؟ یقین ہر انسان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے، اس کو ہلاکت سے نکالنے کی کاوش کی جائے، تو یہ کام فوج کر رہی ہے اس وقت۔ ہاں، اور بھی کوئی کرے اچھی بات ہے، جو تنظیمیں دوسری ہیں ان کو بھی منع نہیں، لیکن جس وسیع پیمانے پر فوج کر سکتی ہے اتنا شاید کسی اور کے پاس کا روگ بھی نہیں۔ سرکاری مشینری کی معاونت، پاکستان میں اسباب کی کمی نہیں، دیانتداری سے استعمال کی کمی ہے۔ ہماری حکومت کے پاس بہت سے ذرائع ایسے اسباب موجود ہیں جن کے ساتھ وہ آفت زدگان کی مدد کر سکے، لیکن چونکہ عام طور پر وہ دیانت سے یہ کام میں نہیں ہوتا بلکہ اس میں کرپشن وغیرہ ہو جاتی، تو فوج اس حوالے سے دیانت سے کام بھی کرتی ہے اور عوام کا اعتماد بھی ہے۔ ایک آخری حدیث، یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ آدمی دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے تو اس سے، اور ظاہر ہے اس خوشی داخل کرنے میں کوئی گناہ کا خود ارتکاب نہیں نہ کر رہا، بغیر گناہ کے ارتکاب کے دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے، تو امام حسن فرماتے ہیں، یہ مرفوع حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اللہ پاک بخشش کر دے گا۔ اب جو لوگ صرف ضد کی وجہ سے فوج کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ سوچیں فوج کی تو اتنے میں بھی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث کی عبارت ہے ان من واجب المغفرت ادخالو کا سرور علی اخیک المسلم۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو پتہ چلے، تصویریں دیکھ کر ہمیں بڑا وہ ایک تجسس اور رشک ہوتا ہے فوج کے حوالے سے کہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ جس ماحول میں کچھ ایم پی اے یا ایم این اے وہ مسافہ کرنے پر تیار نہیں، یہ ہمارے موجودہ سیلابی صورتحال میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ مسافہ کرنے پر تیار نہیں، ہمارے ارکان اسمبلی، تو اس ماحول میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، پانی میں اترنا، مشقتوں میں جانا اور لوگوں کی مدد کرنا، تو یقیناً اس سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پہنچتی ہے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک فوج کو عزت اور برکت کے ساتھ غالب اور سلامت رکھے۔ پاک فوج کے جو جوان سیلابی صورتحال میں مجبور لوگوں کی مدد کے دوران فضائی حادثے میں شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمہارے ٹیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. أوصل الثواب إلى سيدنا رسول الله وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الہ العالمین. پاک فوج کے جو جوان اس تازہ حادثے میں شہید ہوئے 6 لوگ، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.